السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پڑوسی کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا، کیونکہ انسان جو دنیا میں آیا ہے دو ہی کرم کرے گا، وہ یا تو نیکی کرے گا یا بدی کرے گا، یعنی یا تو وہ گناہ کرے گا یا پھر وہ نیک اچھے اعمال کرے گا۔ اب اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ جنت کی طرف جائے گا، اور اگر وہ برائی کرتا ہے، برے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر وہ برے راستے میں جہنم کی طرف جائے گا۔ آج جو اب مذہب اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات کہی، لیکن بات پوری زندگی سے اس کا تعلق، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اس بات سے انسان کی زندگی کا تعلق۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، آپ کو اگر جنت میں جانا ہے، آپ کو دنیا میں سکون سے رہنا ہے، تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام پہلے احادیث سنیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، جس کی زبان، جس کے کسی بھی طریقے سے اس کا پڑوسی پریشان نہ ہو۔ جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ چلیے اس کے بارے میں کچھ باتیں جو مذہب اسلام کیسے کہتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس نے پڑوسی نہیں، غلاموں اور مزدوروں کو بھی ان کے ادھیکار دیا۔ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اپنے گھر میں کچھ کھاؤ تو دھیان رکھو کہ کہیں تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی اپنے گھر کی چھت کو تمہاری دیوار پر رکھنا چاہے تو اسے منع مت کرو، اگر اس کے اتنی حالات نہیں ہے کہ وہ خود کی دیوار بنا سکے۔ پھر آگے بتایا کہ اگر تمہیں وہ گھر بیچنا بھی پڑے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حالات کی بنسبت اگر وہ تمہیں گھر بیچنا بھی پڑے تو پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھو کہ وہ آپ کا گھر لے گا کہ نہیں، اور اگر اس کی چھت تمہاری دیوار پر رکھی ہے تو اجازت لینا اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اگر سب کا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو یہ ایک بہتر سماج کا نرمان کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو رات بھر جا کر گلیوں میں جا کر دیکھتے کہ کوئی انسان بھوکا یا کسی پریشانی میں تو نہیں۔ لیکن آج کل تو ہماری یہ حالت ہے کہ پڑوسی اگر خود کی دیوار میں کیل ہی ٹھوکے تو اس پر بھی لڑائیاں ہو جاتی۔ بچے اگر کھیل میں لڑ لیتے ہیں تو بات بڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، بات کچہری تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم سب کو چلے۔